کہ جہاں ہم نے کوئی جھوٹ بول دیا ہوگا اگر وہ پکڑا جائے گا تو ہماری شخصیت خراب ہوگی، ہمارا اعتماد چلا جائے گا، ہم اس کے آگے 4-6 جھوٹ بول کر اپنی شخصیت کو دوبارہ سے بحال نہیں کر سکتے۔ ہمارے کسی بھی طرح سے مسکرا کر اس بات کو ٹال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم اپنی عزت کھو بیٹھیں گے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 449 میں فرماتے ہیں، جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے وقت سمجھے گا۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ایک شخص کو اپنی عزت اور احترام کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ اب جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کسی بھی طرح سے نفسانی خواہشات کا یا جو بھی دنیاوی خواہشات ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا، اس کی نظر میں پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ میں چند ایک مثالیں دے کر کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یا کسی سے اگر کوئی مخالفت کرنے لگتے ہیں تو ہماری زبان سے جو ہے، ہمارے لہجے سے جو ہے وہ غلط بات نکلنی شروع ہو جاتی ہے، کوئی گالی نکلنی شروع ہو جاتی ہے، کوئی الزام، کوئی تہمت، کوئی جھوٹ، کوئی اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ اپنی زندگی میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اثرات دوسرے پر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اس سے بالکل قطع نظر کہ وہ اس کا حقدار تھا نہیں تھا، اس کے اوپر یہ بات ہمیں کہنی چاہیے تھی نہیں کہنی چاہیے تھی، ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے ہماری شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ برے الفاظ ہیں، وہ گندے الفاظ ہیں، اس سے جو ہمارا ایک امیج بنا ہوا ہے وہ بگڑ جائے گا، ہماری جو قدر، ہماری ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ ہمارا کوئی معاملہ ایسا کہ جہاں ہم نے کوئی جھوٹ بول دیا ہوگا اگر وہ پکڑا جائے گا تو ہماری شخصیت خراب ہوگی، ہمارا اعتماد چلا جائے گا، ہم اس کے آگے 4-6 جھوٹ بول کر اپنی شخصیت کو دوبارہ سے بحال نہیں کر سکتے۔ ہمارے کسی بھی طرح سے مسکرا کر اس بات کو ٹال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم اپنی عزت کھو بیٹھیں گے۔ اس عزت کا احترام، اس نفس کا اپنے احترام ہمیں کرتے ہوئے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے کمزور اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی سگنل پہ کوئی غیر قانونی حرکت کرتے ہوئے، کوئی تیز رفتاری کی وجہ سے، کسی ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسا، ہم نے کوئی بیلٹ نہیں باندھی ہوئی ہے، ایسا ہوتا ہے اور پھر ہمارا کہیں چالان ہونے لگتا ہے، کوئی ہمیں پولیس پکڑ لیتی ہے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ چالان میں ہمیں 1000 روپے دینے پڑیں گے یا ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، ہم تھوڑا سا اس کو کچھ مال پانی دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو ہم مال پانی دے رہے ہیں یہ ہمیں کمزوری دکھا رہے ہیں، ہمیں کسی طرح سے قانون سے بچنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی حیثیت کو گرا رہے ہیں۔ ہم اس چند روپوں کی خاطر اپنی جو اتنی بڑی ایک اہم اور ایک قیمتی عزت ہے اس کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ہم اپنی ہی نظر میں گر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑا وقت بچانے کے لیے، تھوڑی مشکل بچانے کے لیے ہم ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں کہ جس سے ہماری شخصیت گر رہی ہے۔ ہم ایک راشی بن رہے ہیں، ایک رشوت دینے والے بن رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر ایک برا کام کرنے جا رہے ہیں، کرپٹ ہونے جا رہے ہیں، ہم ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس سے گر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو ہم وہ رشوت نہیں دیتے ہیں، ہم دوبارہ اگر وہ چالان ہو بھی جاتا ہے، وہ سزا بھگت بھی لیتے ہیں تو دوبارہ ہم اس طرح کی کسی بھی لاقانونیت کی کوئی بھی کام جو معاشرے میں ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب وہ نہیں کرتے ہیں، اور اس کے نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں جو بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں کہیں پر، اور کوئی اپنا کام نکلواتے ہیں، کوئی سستی چیز خریدتے ہیں، کوئی مہنگی چیز خریدتے ہیں، کوئی غلط کام کسی بھی طرح سے کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا لیں گے، کوئی ایک بڑی گاڑی خرید لیں گے، کوئی بڑا گھر بنا لیں گے، کوئی خوبصورت گھر بنا لیں گے۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم جو غلط کام کرتے ہیں اور اپنی جو شخصیت ہے اس کو اپنی ہی نظروں میں گرا لیتے ہیں، خود کو کسی طرح سے ذخیرہ اندوز، کوئی کسی طرح سے سود خور، کسی کا مال کھانے والا، کسی طرح سے دوسروں کی حق تلفی کرنے والا، کوئی سازش کرنے والا، کوئی جھوٹ بولنے والا، یعنی معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں یہ سب کرنے والا شخص اگر ہم خود کو بنا لیتے ہیں اور اس میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم دنیا کی ہر خواہش کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اگر ہماری عزت سب سے زیادہ اہم ہو، قیمتی ہو، اس کی قدر ہماری نظر میں سب سے زیادہ ہو تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بے وقت ہوتی ہیں۔ تمام خواہشات ہمارے سامنے کسی بھی طرح سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، صرف ہم بہت زیادہ اہم ہیں۔ ہماری عزت اور احترام معاشرے میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پروردگار کے سامنے بھی ہمیں سرخرو رکھتا ہے، ہمارا سر جھکنے نہیں دیتا،
نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ پروردگار عالم اس چھوٹی سی بات کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اپنی زندگی میں اس پر چلنے کے لیے تیار ہو سکیں، ایک ارادہ کر سکیں، اپنے آپ کو اس طرح کی تمام برائیوں سے بچا کر اپنی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔